عرصہ سا وقت ہے اس رب کی مہربانی کا مولانا سرباب یا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آج کسی کا کوئی 100 روپیہ چوری کر لے، تھانے میں رپورٹ درج کروا دو، پولیس کا ڈالنا آ جاوے گا، بے شک چوری کی یا نہیں کی یہ تو تفتیش بعد میں ہوگی، گھر سے چھیڑتے لے جائیں گے، گھر سے کوٹتے مارتے لے جائیں گے، بعد میں جرم عائد ہو یا نہ عائد ہو، فرد جرم عائد ہو یا نہ ہو، پہلے پورے علاقے میں مذاق بنے گا، موویاں بنا کے نیٹ پہ چڑھاویں گے، فلانے کا چھوکرا فلانے کی چھوکری نے یوں کر دیا، فلانے کی دھی بیٹی نے یوں کر دیا، فلانے کا بیٹا یوں چوری کرتے پکڑا گیا، عزت کا جنازہ نکل جائے، اللہ اکبر، کوئی 10 روپے کا چور ہو، اللہ اکبر، اس نے 10 روپے کی چوری پہ عزت کا جنازہ نکالا، تو نماز کا چور، قرآن کی تلاوت کا چور، حیا کا چور، پردے کا چور، اللہ کی نافرمانیاں، سنت کا چور، خدا کے حکموں کا چور، اندازہ تو لگا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، یوں نہیں کہا اس کے پیر میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹ کر کچرے کے ڈھیر پہ ڈالو، فرمایا او میرے بندو اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، قبر کی بند کوٹھری میں جو کروں میں جانے یہ جانے، خبردار اسے تم میرے حوالے کرنے سے پہلے اس کی کلی کراؤ، اس کے کان صاف کراؤ، اس کا ناک صاف کرو، اس کے جسم پہ پانی ڈالو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ ملتان کے غیور مسلمانوں یہ زندہ انسان ہے، گرمی سردی کو برداشت کرے گا، گرم ٹھنڈے پانی کو برداشت کرے گا، نہانے لگے گا کہے گا جی گرم پانی کر دو، مجھے ٹھنڈے پانی میں سردی لگے ہے، اور مرنے والے کو کیا پڑی، اللہ اس کے لیے گرم پانی کیوں کروا رہا ہے، کملی والا کیوں کہہ رہا ہے بیلی کے پتوں میں ذرا گرم پانی کر دو، پھر مردے کے جسم پہ ڈالو، اور زندوں کو تو کیا دینا تھا جو اللہ مرنے کے بعد مردوں کو پروٹوکول دے رہا ہے۔ پھر یوں نہیں کہا جن کپڑوں میں مرا پیشاب نکل گیا ہوگا، پخانہ نکل گیا ہوگا، فرمایا جو بھی نہلانے والا آئے گا پہلے مٹی کے ڈلوں سے سجدہ کروا، پھر پوٹی اور پیشاب والی جگہ کو 3 5 7 لوٹوں سے پاک کرا، پھر اس کے ہاتھ دلوا، پھر اس کی کلی کروا، پھر اس کے ناک میں پانی دلوا، پھر اس کا پورا چہرہ دلوا، اس کے بازو دلوا، انگلیوں کا خلال کروا، اس کے کانوں کا خلال کروا، اس کے پیر کی انگلیوں کا خلال کرا، یا اللہ اس نے کوئی نماز تھوڑی پڑھنی ہے، یا اللہ اس نے کوئی قرآن کی تلاوت تھوڑی کرنی ہے، فرماؤ لوگوں جب تک تمہارے سے ملتا رہا گندا سنڈا ملتا رہا، آج اس کی اور اس کے رب کی پہلی ملاقات ہے، اسے ایسا سجا کے بھیجو جیسے پہلے دل کا دولہا سجایا جاتا۔ واہ میرا اللہ فرمایا پھر اسے سفید رنگ کا جوڑا پہنا، جو رنگ مجھے پسند میرے نبی کو پسند، یا اللہ پھر کیا کروں، فرمایا مشک کا پھور لے کر جو جسم کے حصے نماز کے سجدے میں زمین پہ لگتے ہیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، ناک کا کونا، پیشانی، یہ گھٹنے، پیروں کے پنجے، فرمایا ان چیزوں پر مشک کا پھور مل دے تاکہ قبر میں ڈالتے ہوئے فرشتہ سونگے گا، فرشتے کو بدعمالیوں کی بدبو نہ آئے، اللہ اکبر، میں اپنے بننے کا بھرم رکھوں گا، پھر جنازہ جا رہا ہے اور مرنے والا، گائے مر گئی، کتا مر گیا، 2.5 لاکھ کی بھینس مر گئی، رسیاں ڈال ڈال کے جمعداروں سے کھچوا دیا، جس نے ساری زندگی سجدہ نہ کیا، فرمایا اسے بوری میں بند کر کے نہ اٹھاؤ، اسے ڈبے میں جھنڈی پر نہ اٹھاؤ، بلکہ اس کو اٹھانے کے لیے 4 آدمی آؤ، کندھے بدل کے آؤ، کلمہ شہادت پڑھتے آؤ، قرآن پڑھتے آؤ، درود پڑھتے آؤ، تلاوت کرتے آؤ،
یار کی شادی ہو، دولہے کی بارات سے آگے 4 گاڑیاں، دولہے کی بارات سے پیچھے 4 گاڑیاں. فرمایا جب اسے قبرستان لے کے جاؤ، مسجد کا امام تجھے بھی پیچھے چلنا پڑے گا، ابا تجھے بھی پیچھے آنا پڑے گا، سسر کو بھی پیچھے چلنا پڑے گا، دادے کو بھی پیچھے چلنا پڑے گا، پیر صاحب آپ بھی پیچھے چلو گے، عالم صاحب آپ بھی پیچھے چلو گے، حافظ صاحب آپ بھی پیچھے چلو گے. مرنے والے کا الزام جو ہوگا مجھے پتا، اسے پتا، لیکن دنیا میں جن اعزازوں کے ساتھ اسے لے کے جا رہا ہوں، 4 کندھوں پہ جا رہا ہے. حتیٰ کہ کعبے کا امام آ گیا. فرماؤ کعبے کے امام تیرا مرتبہ اعلیٰ، مصلی اعلیٰ، رتبہ اعلیٰ، یہ آنے والا دولہا بلکہ میرے پاس آ رہا ہے. کعبے کا امام کیوں نہ ہو، آپ کو بھی آگے چلنا نہیں بلکہ جنازے کے پیچھے چلنا پڑے گا. اتنا بڑا پروٹوکول مرنے کے بعد اگر تو زندگی کے اندر توبہ کر لیتا، نماز کی حالت میں مرتا، سجدے کی حالت میں مرتا. محمود کوٹ میں ایسی کلخانی کے اندر شاہ صاحب کی کلخانی میں گیا، اللہ اکبر، جو جمعے کی سنتوں میں سجدے میں چلا گیا. اچھ شریف کے سالانہ اجتماع کے اندر جاؤ، 2 بزرگ، ایک حاجی خلیل، ایک اور بزرگ حسین معاویہ، پتہ نہیں حسن معاویہ، اس شریف کے اندر حسنین معاویہ کا باپ. اللہ اکبر، 5 دن قوم میں رہا، بھاولپور کے اسپتال میں رہا. بیٹے بیوی بچے کہنے لگے اب مرا اب مرا. 5 دن کے بعد جب آخری سانس نکلنے لگی، یوں کر کے آنکھ کھولی، سفید داڑھی والا مرد قلندر، اتنا بڑا نماز کا نشان، ہسپتال میں پڑا. اللہ اکبر، 5 دن نالی کے ذریعے خوراک جا رہی تھی، پیشاب پخانے والی جگہ پہ نالی لگی ہوئی تھی. لیکن جب آخری وقت آیا، یوں کر کے آنکھ کھولی، اپنے یوں کر کے بچوں کو دیکھا، مسکرایا، پھر شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف کی، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہتا دنیا سے رخصت ہو گیا. بتاؤ تو صحیح میرے عزیزوں، کس مائی کی امی کو مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے دیکھا، ابو کو مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے دیکھا، تائے کو، چاچے کو مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے دیکھا. 20 سال جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو بھی کلمہ نصیب نہیں. اولاد کی دعا کر کے جاؤ گے، بیٹے کی دعا کر کے جاؤ گے، جھولی پھیلا پھیلا کے دعا کر کے جاؤ. الہ العالمین جب آخری وقت ہو، آخری وقت سے پہلے جو نماز آئے وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اٹھا دینا. اللہ ہسپتال کے بستر سے نہ اٹھانا، یا اللہ مسجد میں سجدے کی حالت میں اٹھا لینا. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر اندر کر دی. اللہ غنی، فرمائے بیٹی سے اوڑھ لے، آج کے بعد تیری یہ چادر ہے، اسے اوڑھ کے نمازیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر. چادر ہاتھ میں پکڑ کر رونے لگی، اس کے رونے کی آواز گھر سے باہر آئی. آپ نے فرمایا بیٹی اب کیوں روتی ہے؟ رو کے کہنے لگی کہاں میں، کہاں مزمل مدثر والی چادر، کملی والے جس چادر کی قسم اللہ قرآن میں اٹھائے، آج وہ چادر مجھے اپنے ننگے وجود پہ لیتے ہوئے حیا آ رہا ہے. گرم پانی میرے عزیزوں گھر میں موجود، گیزر مسجدوں کے اندر لگے ہوئے، لیٹرینوں کی ٹوٹیوں میں بھی گرم پانی. پھر کیا وجہ، کون سی چیز نے تجھے فجر، ظہر، عشاء کے اور مغرب کی نماز نہ آنے نہ دیا؟ معلوم ہو رہا ہے کہ خدا سے یاری پھکی پڑ گئی. یار کے ساتھ روٹی رات کو کھا کے پرانے شجاباد روڈ پہ 2 کلومیٹر جاتے ہیں، یار کی یاری پکی، خدا کی یاری کچی ہو گئی. 8 دن کے بعد خدا کے گھر میں آیا، وہ بھی پہلی صف میں کھڑا ہو کر سلام پھیر کر دعا کیے بغیر چلا گیا. اللہ اکبر، یہ کیسا یار تھا، یہ کیسا بندہ جسے 2 منٹ کے لیے خدا نے اپنے گھر میں روکا ہی نہیں.
غفلت کی نیند سو گے؟ کب تک لاپرواہی کی نیند سو گے؟ کب تک اپنے توپوں کے رخ ایک دوسرے کی طرف کر کر ایک دوسرے کو کافر کافر کا نعرہ لگاتے رہو گے؟ 70 سال میں 10 کافر بنائے اور 70 سال میں کوئی ایک بھی نمازی بنایا ہے؟ تیرے چال چلن کو، تیری گفتار کو، تیرے کردار کو دیکھ کر کسی نے توبہ کی؟ یہ تمہارے ملتان کے اندر بہاول حق زکریا ملتانی آرام فرما رہا ہے. یہاں ایک مرد کلندر آیا تھا ضلع کرنال پانی پت سے. ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کا ابا حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں دین سیکھنے آئے. اللہ والے کو اس شاگرد کے اوپر اتنا پیار آیا، بہاول حق زکریا ملتانی نے اپنی بیٹی کا نکاح سے کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اللہ اکبر فخر الدین رحمت اللہ علیہ کی گھر والی کا بہاول حق زکریا ملتانی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. یہ شاگرد بیوی کی جدائی میں بڑا غمگین رہتا. حضرت بہاول حق زکریا ملتانی نے اپنے بیٹے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کیا خیال ہے اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے تیری دوسری بہن کا نکاح نہ کر دوں؟ اللہ اکبر. سالے نے بہنوئی میں کیا دیکھا؟ پیسہ نہیں، مال نہیں، جاؤ جلال نہیں، کوٹھی بنگلہ کار نہیں. کیا دیکھا؟ ابا جان تیری مرضی کرنی کر، میں راضی کوئی نہیں. ابھی تک میرے بھائی کا نفس نہیں مرا، میرے بھائی کا ابھی تک اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوا. حضرت بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے کیا تعلق نہیں بنا؟ ابا جان کل فجر کی نماز ہو رہی تھی، ملتان کی گرمی، میرا بھڑویا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا. اللہ اکبر. مسجد کے اندر قاری صاحب نے نماز شروع کر دی. بلے والوں نے، ملتان والوں نے نیت باندھ لی. اس میرے بہنوئیوں کو نماز پڑھتے ہوئے گرمی لگی. اس نے نیت باندھنے سے پہلے اپنے کرتے کے دامن کو یوں کر کے ہلانا شروع کر دیا. ابا ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، نماز کھڑی ہو گئی. ابا جان اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جس آدمی کو گرمی سردی کا احساس ہونے لگ جائے، ابا مجھے اپنا داماد بنائے. میرے ابا جان ہمارے ایمان کی غیرت گواہ نہیں کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں دیکھا کاروبار کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کتنا بڑا ہے. ابا اب گھر کے اندر ایسا آدمی لانا نہیں چاہتے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، بھارت سے کوئی تعلق نہیں. حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے کان میں بات پڑ گئی. اللہ اکبر. اتنے دل برداشتہ ہوئے، شرمندہ ہوئے، ملتان چھوڑ کے چلے گئے. پانی پت کے بازار میں پھر رہے تھے، خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. فخر الدین کہا جی ابا جی، جی حضرت جی، اب بیٹے تو ملتان پڑھنے گیا تھا. جی پڑھنے گیا تھا، کیا ہوا؟ وہیں کھڑے ہو کے سارا ٹکڑا سنایا. خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے دل چھوٹا نہ کر، میری بھی ایک بیٹی گھر میں جوان ہے، شادی کے قابل ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں. عابدہ زاہدہ متقیہ پرہیزگار باپ ہو کے میں گارنٹی نہیں دیتا، اتنی ضمانت ضرور دیتا ہوں بیٹے صبح کی نماز قرآن کھول کے بیٹھ جاتی ہے، الحمد شریف سے شروع کرتی ہے، اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتی جب تک پورے قرآن کی تلاوت نہ کر لے. ابا جی شادی کر دو، 10 لاکھ روپے کا جہیز لے کے جا رہی ہے. یہ سنہری رنگ کا صندوقڑی میں قرآن لے کے گئی. پوچھو تو صحیح 10 بچوں کی ماں بن گئی. کبھی اسے کھول کے دیکھا؟ ٹی وی روزانہ کھولتی ہے، موبائل پر میری عزیزہ روزانہ نیٹ چلاتی ہے. یہ رو رو کے کہتا ہے او بہن، او بچی، او ماں، او بیٹی، میں کمرے کی سجاوٹ کے لیے نہیں آیا، میں تو تیرے سینے کی سجاوٹ کے لیے آیا، میں تو تیری زبان کی سجاوٹ کے لیے آیا. موبائل کھول کچھ نہ ملے گا، قرآن کھول کے بیٹھ جا، فرشوں پہ تجھے مصطفیٰ مل جائے گا، عرشوں پہ خدا مل جائے گا. کسی جوان کو توفیق نہیں، میں آپ ناراض نہ ہونا،
کے بعد جلسہ ختم ہونے کے بعد اے ظالموں میں اللہ کی قسم میں آپ کی بےزتی نہیں کر رہا میرے منہ سے خود بخود میں ظالم جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ظالم اور لوگوں قرآن پاک کی الماری کھول کے دیکھو اتنی مٹی پڑی ہوئی جس قرآن کے لیے بلال نے چپڑا اڑوا دیا آج وہ قرآن تیرے گھر میں لاوارثوں کی طرح پڑا ہوا ہے اسی قرآن کی عظمت کے لیے 70 قاریوں قرآن کو ایک میدان میں زمین پہ لٹا کے شہید کر دیا گیا یہ قرآن کی عظمت کے لیے چچا حمزہ کے 14 ٹکڑے کر دیے ناک کان علیحدہ کر دیے اللہ اکبر آج کسی کے جسم میں چیرا آ جائے لوگ کہتے ہیں یار میرا اتنا بڑا کلیجہ کوئی نہیں میں نہیں دیکھوں گا برداشت نہیں ہوگا اس بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوصلے کے کیا کہنے کبھی کان اٹھا کے رو رہے کبھی ہونٹ اٹھا کے رو رہے کہا چچا اگر مجھے تیری لاش کی بے حرمتی کا ڈر نہ ہوتا میں عہد کے میدان میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دیتا پرندے آتے کوئی تیرا کان لے کے چلا جاتا کوئی تیرا جسم لے کے چلا جاتا قیامت کی دن اٹھتا اللہ تجھے دیکھتا حمزہ تیرا کان کہاں چلا گیا تیرا ناک کہاں چلا گیا حمزہ تو نہ بولتا تیرا بھتیجا تیری شہادت کی گواہی کے لیے بولتا یا اللہ ہونٹ کا ناک سارا وجود اس نے تجھے راضی کرنے کے لیے کٹا دیا ہے قیامت کے دن تمہارے میرے سے کبھی کا بلال ہی نہیں سنبھلے گا پانی پینے کے لیے حوض کوثر پہ جاؤ گے ایک طرف فرشتے کھڑے ہوں گے دوسری طرف نبی کا بلال کھڑا ہوگا سامنے نبی کا حسین کھڑا ہوگا پیچھے نبی کی حسین کی ماں فاطمہ کھڑی ہوگی جب یہ 4 آدمی 4 ہستیاں تجھے دیکھ کے روئیں گے خدا کی قسم خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا جب یہ 4 نبی کے پاس کھڑے ہوں گے تو حوض کوثر پینے کے لیے جائے گا اللہ اکبر چچا حمزہ رو کے کہے گا میں نے اپنا خون دے دیا بلال کہے گا میں نے اپنا چمڑا دے دیا ماں فاطمہ کہے گی میں نے اپنا لخت جگر دے دیا بھائی حسین رو کے کہے گا میں نے 18 سال سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر اکبر دے دیا جو تیرے سامنے یہ حوض کوثر پینے کے لیے آیا اس سے پوچھ تو نے بھی کچھ دیا کہ نہیں نوجوانوں کل جمعرات کا دن ہے کوئی جمعرات کی رات نائیوں حماموں کی دکان پہ بکنگ کرا رہا ہے کس چیز کی بکنگ ہے اللہ اکبر تیری دکان رات کو کتنے بجے کھلتی ہے بند ہوتی ہے رات کو 2 بجے اچھا یار صبح میرے دفتر جانا جمعے کا دن ہے میری صحت بنا دینا اور پھٹے منہ اور جمعہ پڑھنے نہ جا کسی چرچ میں چلا جا کسی مندر میں چلا جا اور تو کیسے گوارا کر گیا کہ نبی کی سنت کو اتروا کے نالی میں پھینکے خدا کے سامنے جا کے سجدہ کرے خدا پاک کی قسم ہے میری باپ میرے نسل کو کوئی گالی دے میں اپنے سامنے کھڑا نہیں کرتا اس کے حبیب کی سنت کو پیروں میں روندے وہ اپنے سامنے کیسے کھڑا کرے گا اگر یہ گھنونا جرم کرنا ہی ہے تو خدا را جمعے کے دن کا انتصاب نہ کرو جمعے کے دن فرشتے روزانور میں سنہری رنگ کی تسلیوں میں ہرے رنگ کی تھیلیوں میں درود لے کے جاتے ہیں ادھر سے فرشتہ کے سردہ کھڑا ہوتا ہوگا اور فرشتے تو کیا لے کے آیا کملی والے آج پاکستان کے 1 لاکھ نوجوانوں نے تیری سنت کو اتار کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا اور خدا
پاک کی قسم تیرا میرا عقیدہ حیات النبی کا ہے. مجھے پتہ ہے آپ کو علم ہے. ہمیں علماء کرام نے قرآن حدیث سے بتلایا نبی اپنے روزہ انور میں زندہ ہے. یہاں درود پڑھو, فرشتے غلام بن کر نوکری لے کر حضور کے روزے میں درود لے کے جاتے ہیں. وہاں جا کے پڑھو, کملی والا خود سماعت فرماتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جب گھر گھر سے عزت کا جنازہ نکلتا ہوگا, گھر گھر سے بیٹیوں کی دوپٹی کی عزت اترتی ہوگی, مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو غاروں میں ہاتھ اٹھا کے رویا, جو عائشہ کے بستر پہ امت کو یاد کر کے رویا, جو زمزم پیتے ہوئے یاد کر کے رویا, جو ملتزم کے ساتھ چمٹ کے یاد کر کے رویا, حضرت اسود کے بوسے لیتا ہوا امت کو یاد کر کے رویا. بیٹی نے سونے کا ہار گلے میں پہن لیا, گھر کے پاس سے گزر گئے, حسن و حسین گھر آئے, اما جان نانا ابو دروازے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے, پھر روتے ہوئے ابا چلا گیا. حضرت علی تشریف لے گئے, یا رسول اللہ بابا آپ پر قربان ہو, آج دروازے کے پاس سے کیسے چلے گئے؟ فرمایا علی آج میری بیٹی نے سونے کا ہار پہن لیا, بتا میں امت کی غریب بچیوں کو کیا جواب دوں گا؟ علی آج میری بیٹی نے سونے کا ہار پہن لیا, کل گھر والیاں عورتیں اپنے شوہر کو گھر میں بڑھنے نہیں دیں گی, کہیں گی نبی کی بیٹی نے بھی تو علی سے ہار دیا تھا, نہ مجھے ہار دے, آدمیوں کی غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے. اور میری بیٹی اللہ نے تجھے قرآن کی دولت دی, تجھے نماز کا تحفہ دیا, تو سونے پر نہ مر, اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج پہنایا. حضرت علی آئے, فاطمہ جو تیرے گلے میں ہار ہے اسے دیکھ کر حضور کا دل غمگین ہو گیا. سیدہ نے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا, ہار کو توڑا کھینچا, کالی جا میرے باپ کے قدموں میں آ کے ڈال دے. حضرت علی لے کے آئے, یا رسول اللہ یہ فاطمہ نے ہار دیا, فرمایا علی سے بہتر اس کا پیسہ مدینے والوں پہ خرچ کر دو. اے میری فاطمہ تیرا زیور اللہ اکبر دنیا کا سونا چاہتی نہیں, اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے ہاتھوں کے کنگن, تیرے گلے کا ہار, تیرے ماتھے کا جھومر تو جنت کے اندر فرشتے تیار کر رہے ہیں. اگر انہوں نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہماری طرف انگلی کر دی, کہاں جائیں گے؟ نالین مبارک یہاں لگا لیا, میں منع نہیں کرتا, تو کہتا ہے او ظالم یہاں نالین مبارک لگا دیا, اللہ اکبر, تو میرے پیر کا جوتا تھا سینے سے لگایا, اور جو میرے چہرے کا حسن تھا اتار کے نالی میں پھینک دیا. میں تجھے پاگل کہوں, تجھے عاشق کون کہے گا؟ یہ سر کے بال 1200 روپے کلو بک رہے ہیں, گلیوں کے اندر خرید رہے ہیں سر کے بال, عورتیں جوڑ کے اکٹھی کر رہی ہیں, پیسے مل رہے ہیں. یہ بال کیوں پھینک رہے ہو؟ انہیں نالیوں میں بہانے پر جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ تو اتنے قیمتی بال ہیں, جب ان بالوں کو قبر میں لے کے, اللہ اکبر, قبر میں لے کے جائے گا, اللہ اکبر, فرشتے آویں گے, چہرے سے کفن ہٹائیں گے, یہ چہرے سے کفن ہٹائیں گے, چہرے پہ داڑھی دیکھیں گے. پہلا فرشتہ کہے گا اس سے سوال نہ کر, اس سے محمد کے چہرے پر محمد رسول اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے. اور چلو بھائی گھر کے اندر دینداری نہیں, چہرے پر تو لے جاؤ. ملتان والوں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں, نہیں یقین آتا یہاں سے بہاڑی چلے جانا, ٹھیک موڑ چلے جانا,
مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد مولانا ظفر احمد قاسم دامت برکاتہم بلا لیا، ان سے جا کے پوچھنا آپ کیا منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہو کہ جو آدمی نبی کی سنت کو سجائے گا قبر میں لے کے جائے گا، جو آدمی ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ برادری راضی ہو یا ناراض ہو، بیوی بچے مجھے پاگل کہے، اماں مجھے یوں کہ جاہلوں والی صورت بنا رکھی ہے، سب کچھ قربان کروں گا، کملی والے تیری نسبت قربان بھی کروں گا۔ آج اس جامع مسجد میں اللہ والی میں تم ارادہ کر لو، ہم داڑھی کا ارادہ کرتے ہیں، خدا پاک کی قسم آپ کے میرے جانے سے پہلے فرشتے یہاں کے کھڑے ہو گئے، مسجد کے دروازوں پہ اتنا فرشتہ آ گیا، کھڑکیوں میں الماریوں میں روشن دانوں میں تیرے میرے درمیان ہمیں بیٹھے جگہ تو مل رہی ہے، لیکن نور والی آنکھ ہوتی اس آنکھ سے بے حیائی نہ دیکھی ہوتی، اللہ ابھی اس آنکھ سے فرشتے دکھا دیتا، آ کے بیٹھ گئے، کچھ فرشتے تو ہونٹوں کے ساتھ لٹک گئے، کچھ فرشتے تو یہاں کے کھڑے ہو گئے، اس کے منہ سے نکلے انشاءاللہ میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، اللہ اکبر، یہ تیرا بول لے کر تیرے میرے گھر جانے سے پہلے فرشتہ حضور کے روضہ انور میں جائے گا، کہاں ملتان کہاں مدینہ، کہاں ملتان کہاں روضۃ الرسول، کہاں ملتان کہاں ریاض الجنہ، کہاں ملتان کہاں سبز رنگ کا روضہ، کہاں ملتان کہاں سنہری رنگ کی ڈالی، اللہ کی عزت کی قسم تجھے مجھے وہاں کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملتا، آج کتنے مقدروں والے ہو تیرا میرا نام فرشتہ لے کر بڑی اچھلتا کودتا خوشیاں مناتے حضور کے روضہ انور میں جائے گا، کیا لایا ملتان میں مسجد اللہ والی میں صوفیہ اجتماع تھا، عبدالحنان کہنا تھا او لوگوں داڑھی رکھو، جو داڑھی رکھے گا حضور اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اکبر، کملی والے کتنے نوجوانوں کا، کتنی چھوٹی داڑھی والوں کا، کتنے بوڑھوں کا نام لے کے آیا، اللہ اکبر، پھر حضور یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کس کس نے داڑھی رکھی، فرشتہ نام بتاتا رہتا ہے، کملی والا اپنی مبارک ہونٹوں سے ہلا کر اپنی زبان سے اس امتی کا نام لے لے کر اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ ابھی روزہ انور میں دعا ہوگی، ابھی روزہ انور میں بتاؤ کون داڑھی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی فرشتہ لے کے جا رہے، ابھی فرشتہ قسم اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے کہ انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹے گی، انشاءاللہ نہیں کٹے گی، کھڑے ہو کے انشاءاللہ نہیں کٹے گی، سنت کو چہرے پر سجائیں گے، اللہ راضی ہو، بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، یقین جانو ابھی تمہارے گوٹے جڑے نہیں، ابھی تم اپنے پیروں کے بل زمین پہ نہیں بیٹھے، فرشتہ نام لے کے حضور کے روضہ انور میں پہنچ گیا، ابھی یہاں دعا نہیں ہوئی، حضور نے ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کرنا شروع کر دی ہے۔ 5 وقت کی نماز جنہوں نے ابھی بھی جلسے کی وجہ سے نہیں پڑھی، اللہ کے واسطے، خدا رسول کا واسطہ اور قرآن کا واسطہ، گھر جانے سے پہلے نماز پڑھ لینا اور ساری شرم اتار دو، پیشاب آتا ہے شرماتے ہو، پجامہ داربڑ کھول کے وہ لیٹرین میں گھسے، اور اللہ اکبر، اور جب پیشاب کرتے شرم نہیں آئی، نماز پڑھتے کیوں آتی ہے، یہی سجدہ کرتا، کیا پتا دروازے پہ اسرائیل کھڑا ہو، یہی سجدہ کر جا، کیا پتا گھر کے بوئے پہ اسرائیل کھڑا ہو، تجھے سجدہ کرنے کا موقع نہ دے، فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو، قرض کی ادائیگی میں جلدی کرو، میت کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے جنازے میں جلدی کرو، اذان ہو جائے تو سجدہ کرنے میں جلدی کرو، پڑھو گے نماز انشاءاللہ تعالی۔ مولانا فرما رہے حبیب اللہ صاحب اس مدرسے کے اندر، یہ مولوی حبیب، میں نے اصل معاویہ بھائی سے پوچھا، میں نے کہا کتنے بھائی عالم، کہنے لگے 3 بھائی، میں نے کہا حافظ کتنے، کہنے لگے 12 بہن بھائی حافظ۔